خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، پاک چیز کتوں کو مت دو اور اپنے موتی سوروں کی آگے نہ ڈالو، ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں پامال کریں اور پھر کر انہیں پھاڑیں۔ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ ریت اور صحاف انبیاء کا خلاصہ یہی ہے۔ تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ چوڑا ہے وہ دروازہ اور کشادہ ہے وہ راستہ جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، بہت ہیں جو اس سے داخل ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کیسا تنگ اور وہ راستہ کیسا سکڑا ہے جو حیات کو پہنچاتا ہے، اور تھوڑے ہیں جو اسے پاتے ہیں۔ پاک انجیل کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین، آج ہم پاکمہ کلیسیا کے ساتھ مل کر سال کے دوران میں اتوار کی منگل کی عبادت میں شامل ہیں۔ مقدس انتنی کی سفارشیں خدا سنتا ہے، اور مقدس انتنی کی سفارشوں سے ہمیں ہمارے گھرانوں کو برکت ملتی ہے۔ جب ہم ایمان کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ خداوند کے حضور میں مقدسین سے سفارش کرتے ہیں تو پاکمہ کلیسیا کی تعلیم ہے، اور خداوند کے پاک کلام میں بھی لکھا ہے کہ خدا اپنے نیک بندوں کی سفارشوں کو سن کر اپنے لوگوں کی زندگیوں میں معجزات کرتا ہے، اپنے لوگوں کو خدا بچاتا ہے، خداوند اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور انہیں معاف کرتا ہے۔ ابراہیم نے سفارش کی، خدا نے سنی۔ موسیٰ نے اپنے لوگوں کے لیے سفارش کی، جب نافرمانی کی تو خدا نے سنی۔ مقدسہ مریم نے کانہ جلیل میں لوگوں کے لیے، خاندان کے لیے سفارش کی تو خدا مقدسہ مریم کی سفارش سنتا ہے۔ تو اسی طرح آج ہم مقدس انتھنی کی سفارش مانگنے کے لیے خداوند کے پاس آئے ہیں تاکہ خداوند خدا سے برکت اور سلامتی اور رہنمائی پائیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں بیان کیا گیا ہے، ابرام کا ذکر کیا گیا ہے، ابراہیم کا، جو اپنے بھتیجے لوط کے ساتھ سفر پر روانہ ہے۔ خدا نے بہت سی برکات عطا کی، بہت سی دولت دی، بہت سے مواشی دیے، اور خدا نے اپنی نعمتوں سے نوازا، مگر ان کے جو کو ورکر تھے، ملازم تھے، ان میں لڑائی جھگڑا ہوا جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اور ابراہیم اور لوط نے یہ چاہا کہ ہم کیسے، کیونکہ وہ امن پسند تھے، وہ چاہتے تھے کہ زندگی امن سے، محبت سے، تعلقات سے، اچھے رشتے کے ساتھ گزاری جائے، تو ہم میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو ہمیشہ انہوں نے محبت اور رشتوں کو ترجیح دی ہے، قدر کی ہے رشتوں کی، قدر کی ہے ایک دوسرے کی، قدر کی ہے خاندان کی، اور امن اور سلامتی کے لیے کوشاں رہے۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ابراہیم جس کے پاس بہت سی دولت ہے، بہت سا مال ہے، بہت سے ملازم ہیں، اور اس نے اپنے بھتیجے سے لوط سے کہا کہ بتا تو کس جگہ جانا چاہتا ہے، کس جگہ کو تو چوز کرتا ہے، جو تیرے لیے اچھی ہے تو اپنے لیے چن لے، مجھے یہ نہیں چاہیے، جو تجھے پسند ہے وہ کر لے، جو تجھے چیز اچھی لگتی ہے، جگہ اچھی لگتی ہے، اگر تو لیفٹ جائے گا تو میں رائٹ جاؤں گا، اگر تو رائٹ جائے گا تو میں لیفٹ چلا جاؤں گا، جو تجھے پسند ہے وہ تو لے لے۔ خدا کا بندہ، اس میں کوئی لالچ نہیں، کیونکہ وہ خدا کی برکات کو دیکھتا ہے کہ خدا نے کم نہیں دیا، خدا نے بہت برکت دی ہے، خدا نے بہت دعاؤں کو سنا ہے، خدا نے ہر چیز جو ہے بڑی تعداد میں دے دی ہے، تو اب مجھے لالچ کرنے کی ضرورت نہیں، اب مجھے رشتے خراب کرنے میں کی ضرورت نہیں، مجھے ایک دوسرے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ رشتوں کی قدر کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے، انسانیت کا احترام کرتے ہوئے کہ جو تجھے پسند ہے وہ تو لے لیں،
اکثر انسان سوچتا ہے کہ جو مجھے پسند ہے وہ میں لوں گا. ایون انسان رشتوں کو بھول جاتا ہے دولت کے لیے، جائیداد کے لیے، اچھی چیزوں کے لیے، کہ پہلے میں چوز کروں گا، مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے یہ چیز ملنی چاہیے. تو یہ ملنی بھی چاہیے اور اس سے زیادہ بھی ملنی چاہیے. ایک تو حصہ ملنا چاہیے اور حصے سے کچھ زیادہ بھی ملنی چاہیے. ہم ایک اینٹ کی جگہ نہیں چھوڑتے چیزوں کے لیے، جائیداد کے لیے. ہم رشتوں کو بھول جاتے ہیں، انسانیت کے احترام کو بھول جاتے ہیں. ہم اپنی ضرورت سے زیادہ اور اس کے ساتھ اپنے حصے سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. جو حصہ ہے اس سے زیادہ کوشش. اور یوحنا استباغی نے تعلیم دی ہے کہ اتنا ہی لو جتنا تم پر مقرر ہے. جو اپنا حصہ ہے وہ لے لیں، جو آپ کا حصہ وہ لے لیں، جو کسی کا وہ نہ لیں. لالچ نہ کریں، جو تیرا حصہ ہے وہ لے لیں، کیونکہ خدا تیرا رزق تجھے دیتا ہے. اسی لیے وہ کیا کہتا ہے، مسیح خداوند نے تعلیم دی کہ کہنا ہے اے خداوند ہر روز کی روٹی مجھے دے. جب بیابان میں تھے بنی اسرائیل قوم تو خدا نے آسمان سے من برسایا، تو خدا نے ہر روز کے لیے برسایا. اکٹھا نہیں کہ ایک مہینے کے لیے جمع کر لیں، 15 دن کے لیے جمع کریں، تاکہ وہ ہر روز خدا کی پروردگاری کو یاد رکھیں، خدا کو ہر روز پکاریں، خدا کے ہر روز تابع دار رہیں، خداوند خدا سے مانگے اور خدا ہر روز کی روٹی انہیں دے گا، ہر روز کی ضرورت پوری کرے گا. اور خدا چاہتا بھی ہے کہ ہم ہر روز کی ضرورت مانگے اور خدا پوری کرتا ہے. جتنا مقرر ہے اتنا ہی لیں، جتنا حق ہے اتنا ہی لیں، جتنا حصہ ہے اتنا ہی لیں. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے حصے سے زیادہ لیں، اور جو ایسی سوچ رہتے ہیں لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ بڑھتا جاتا ہے، یہ ایک مرض کی طرح ہے اور بڑھتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا. جتنا زیادہ اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا. انسان کی آنکھیں نہیں جو ہے لالچ سے کبھی بڑھتی نہیں، نہ پیٹ بڑھتا نہ آنکھیں، جتنا زیادہ. تو آج کے پاک کلام میں ہمیں اتنا ہی لینا ہے جتنا ہمارا حصہ ہے. ہم جب دوسروں کا سوچتے ہیں تو خدا ہمارا سوچتا ہے. تو ابراہیم نے کہا کہ جو تجھے حصہ پسند ہے، جو تجھے اچھا لگتا ہے، تاکہ ہم رشتوں کی قدر کریں اور آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں، آگے بڑھیں، رک نہ جائیں. جب ہمیں لالچ آ جائے گا، ایک دوسرے کو کھینچا چاہیے آ جائے گا، تو ہماری گروتھ رک جائے گی، ہماری ترقی رک جائے گی، ہماری برکت رک جائے گی. ہم مل کر چلنا چاہتے ہیں، اکیلے نہیں چلنا چاہتے. تو جو اکیلے چلتے ہیں وہ رک جاتے ہیں. تو مل کر چلنے سے کیا ہوتا ہے، زندگی کامیاب خوشحال ہوتی ہے. اگر زندگی خوشحال چاہتے ہیں، برکت والی چاہتے ہیں، کامیاب چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے. زیادہ لالچ نہیں، مل کر چلنا ہے تاکہ برکت پائیں. خدا کا بندہ ابراہیم بھی لوط کو کہتا ہے کہ جو تجھے پسند ہے وہ لے لیں، کیونکہ وہ ساتھ چلنا چاہتا ہے. یہ نہیں اپنا حصہ کو اچھا لے لے، اس کو برا دے دے، تو پھر ساتھ نہیں چل سکتے، رشتے ختم ہو جائیں گے، وہاں پر رک جائیں گی چیزیں رک جائیں گی. وہ چاہتا ہے جو تجھے پسند ہے لے لیں، کیونکہ وہ ساتھ چلنا چاہتے ہیں، مل کر چلنا چاہتے ہیں، رشتوں انسان کی قدر کرنا چاہتے ہیں. اسے چیزوں کا لالچ نہیں، اسے رشتوں کا لالچ ہے. چیزوں کا لالچ نہیں بلکہ رشتوں کی قدر ہے. اس لیے رشتے نبھانا چاہتا ہے. جو لوگ رشتے نبھانا چاہتے ہیں وہ چیزوں کا لالچ نہیں کرتے. جو چیزوں کا لالچ کرتا ہے وہ رشتے نہیں نبھا سکتے. اور اس کی نسلوں کو برکت دی گئی. خدا نے وعدہ کیا کہ تجھ سے قومیں جو ہے برکت پائیں گی. تو جو خدا کے ساتھ چلتا ہے، وفاداری میں چلتا ہے، چیزوں کا لالچ نہیں کرتا، رشتوں کی قدر کرتا ہے، انسانیت کی قدر کرتا ہے، خدا اسے بہت برکت دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، اگر رشتوں کو نبھانا ہے تو چیزوں کا لالچ نہیں کرنا، چیزوں کا لالچ نہیں کرنا. کوئی بات نہیں، خدا چیزیں اور دے دے گا، مگر رشتے خراب ہو گئے، اگر زخم لگ گئے، اگر جو ہے کسی کو دکھ دے دیا اپنے زبان سے، الفاظ سے، تو جو زبان کا زخم ہے وہ کبھی بڑھتا نہیں ہے. تو ہمیں ہمیشہ جو ہے چیزوں کی بلکہ انسان کی قدر کی. چیزیں تو ملتی رہیں گی، آ جائیں گی، پھر آ جائیں گی، مگر جب انسان کے رشتے ختم ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے جڑتے ہیں. انسان جو ہے اس کے لیے دوبارہ سے کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ہم انسانوں کی قدر کریں. لالچ، دنیا کی چیزیں ادھر کی ادھر آ جائیں گی، دنیا کی چیزیں ہیں ادھر کی، خدا پھر دے دے گا. تو ہمیں ایک احترام کرنا ہے اور پیار کرنا ہے. آج کی انجیل پاک میں بھی کہا گیا ہے کہ ہم جو اپنے لیے چاہتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی کریں.
جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ تم بھی ویسا ہی ان کے ساتھ کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں تو آپ پھر دعا کریں، جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تو آپ بھی ویسا ہی سلوک کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں تو آپ عزت کرنا شروع کر دیں۔ اگر چاہتے ہیں لوگ آپ کے لیے دعا کریں تو آپ دعا کرنی شروع کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کا بھلا کریں تو آپ بھلا کرنا شروع کر دیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے نرمی سے بات کریں تو آپ بھی نرمی سے بات کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی قدر کریں آپ بھی ان کی قدر کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو معاف کر دیں آپ کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو آپ بھی معاف کرنا شروع کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو پیار کریں تو آپ بھی پیار کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی قدر کریں، آپ کا احترام کریں تو آپ بھی قدر کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھے لفظوں سے یاد کریں تو آپ بھی ان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے اچھے الفاظ بولیں تو لوگ بھی آپ کو اچھے الفاظوں سے یاد کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں، اچھے لفظوں سے یاد کریں تو آپ بھی کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے اچھے الفاظ چنیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی شکایتیں نہ لگائیں تو آپ بھی شکایتیں نہ لگائیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی آپ گوش نہ کریں، چگلی نہ کریں تو آپ بھی چگلی نہ کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو برا نہ کہیں تو آپ بھی برا نہ کہیں۔ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ویسا ہی کرو، تم بھی ویسا ہی کرو۔ کسی کو ملنے جاتے ہیں تو کسی کے لیے فروٹ لے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کا کھانا سوچے گا ایسا بھی انہوں نے گھر خالی ہاتھ نہیں جانا، ہمیں بھی کچھ لے کے جانا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آئے ہیں تو چائے پی کے جانا ہے تو چائے بڑی اچھی تیار کر کے آپ پلاتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے بھائی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، یہ بھی ہم بھی چائے کے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ تو جیسا آپ چاہتے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ کریں گے، جیسا کریں گے ویسا بڑھیں گے۔ تو یہ محاورہ بھی ہے، جیسا کریں گے ویسا بڑھیں گے۔ اگر آپ کسی کے لیے کھڈا کھود دیں گے تو کوئی بھی آپ کے لیے کھڈا جو ہے کھودے گا۔ اگر کسی کے راستے میں کانٹے جو ہے گرائیں گے تو آپ کے راستے بھی کوئی کانٹے، اگر آپ کسی کو کھینچیں گے تو وہ آپ کو بھی کھینچیں گے، آپ رکاوٹیں ڈالیں گے آپ کے لیے بھی۔ مت سوچیں پتھر میں اگر پانی میں پتھر پھینکیں گے تو لہریں تو پیدا ہوں گی نا، تو پھر نہ کہنا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ لہریں ویسے نہیں پیدا ہوئیں، یہ آپ کے کچھ کرنے سے پیدا ہو گئی ہیں۔ تو جیسا آپ کریں گے ویسا ہی ہوگا۔ اگر آپ کسی کے لیے برا کریں گے تو مت سوچیں کہ میرے لیے میرے ساتھ اچھا ہی ہوگا، وقت کے ساتھ ویسا ہی ہوگا، کیونکہ جو انسان بو دیتا ہے وہی تو کاٹنا ہے۔ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا وہی گندم ہے تو چاول کاٹیں، آپ جو بویا ہے وہی کاٹیں گے نا۔ اگر غصے سے بات کیا تو مت سوچیں کہ آپ کے سامنے والا آپ سے پیار کے ساتھ بات کرے۔ اگر آپ نفرت کرتے ہیں تو مت سوچیں، تو جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جو بیجنا ہے وہی کاٹنا ہے، جو لگانا ہے اس کا ہی پھل کھانا ہے۔ تو اچھا درخت لگائیں تو اچھا پھل کھائیں گے، درخت لگائیں گے تو چھاؤں میں بیٹھیں گے نا، درخت کاٹتے جائیں گے تو پھر دھوپ میں بیٹھنا پڑے گا بھائی۔ چنگا بھلا درخت چھاں مل دی ہے بھی تو کٹاں گے تو پھر دھوپ ہی بہنا پینا، یعنی جتنے زندگی ہو تو ختم کر دینی، تو لڑائی پیدا کر دینی، تو مت سوچو کہ اتنے میں لڑائی پیدا کر تو میں سکھی بہ جاؤں گا، وہ سورج کی تپش میرے تک بھی آنی ہے۔ جتنے میں درخت لگائیں گے درخت رہے گا تو چھاؤں میں بیٹھیں گے، اگر آپ درخت کاٹائیں گے نا تو دھوپ میں بیٹھنا پڑے گا۔ کسی کی زندگی خراب کر دیں یا کسی کو پریشان کر دیا، کسی کو دکھی کر دیا تو مت سوچیں کہ آپ نے ایک درخت کو کاٹ دیا ہے، کسی کا برا کر دیا ہے تو آپ پر اثر نہیں ہوگا، اثر ہوگا۔ تو نیکی کریں اور آپ کے ساتھ بھی نیکی ہوگی۔ جیسا کریں گے، جو کریں گے وہی بڑھیں گے، جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے۔ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تو تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ آگے بات بڑی خوبصورت بیان کی گئی ہے کہ 2 دروازے ہیں، انسان نے اپنی زندگی میں چناؤ کس کا کرنا ہے۔ لکھا ہے 2 دروازے ہیں، ایک دروازہ ہے جو چوڑا ہے، بڑا ہے، ایک چھوٹا ہے۔ تو جو بڑا دروازہ ہے لوگ کون سا چوز کریں گے گزرنے کے لیے؟ بڑا دروازہ ہے۔ کتنے بڑا زیادہ کریں گے، کہیں گے یہ بڑا گیٹ لگا ہوا ہے یہاں سے آسانی سے، چھوٹا گیٹ ہے اس میں کوئی گزرے گا، کہے گا یہاں رش زیادہ ہو جائے گا، یہاں سے گزریں گے۔ ہر بندے کو یہ بڑے دروازے سے گزریں، تو بڑے دروازے سے گزرنے والے بہت ہیں، چھوٹے دروازے سے گزرنے والے کم ہیں۔
بڑا دروازہ ہے یہ ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو چھوٹا دروازہ ہے وہ زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب مسیح خداوند کے دور میں یہودیوں کے وقت میں جو شہر ہوتے تھے سیلے بندی تھی، بڑی بڑی دیواریں، ان کے چھوٹے دروازے ہوتے تھے، جو شہر سے باہر ہے اس کے لیے نقصان، اور جو شہر کے اندر آ جاتا تھا وہ محفوظ ہو جاتا تھا، اس کا کوئی دشمن نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ تو وہ کیا کرنا پڑتا تھا؟ چھوٹے دروازوں کے گزرنا پڑتا تھا تاکہ آپ زندگی میں داخل ہو سکیں۔ تو چھوٹے دروازے سے مطلب ہے کہ چھوٹے دروازے سے جھکنا پڑتا تھا، وہ چھوٹا ہوتا جھکنا پڑتا تھا، جھکیں گے نہیں تو اس دروازے سے گزر نہیں سکتے، مانا دشمن پکڑ لے گا، دشمن پکڑ لے گا۔ تنگ دروازے سے گزرنے کا مطلب ہے کہ یہ زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، عاجزی اختیار کرنی، جھکاؤ لانا، گردن میں جھکاؤ لانا، اپنے الفاظ میں نرمی لانا، جھکنا، صرف نہیں جو میں نے کہہ دیا ہے میں نے یہی پر رہنا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ اپنی آکڑ دے وچ رہنا، بلکہ عاجزی چ رہنا، عاجز رہنا، چھوٹے دروازے چوں گزرنا، حلیم عاجز ہونا۔ جڑا حلیم تے عاجز ہوندا وہ زندگی دے دروازے گزردا، تے جڑا حلیم تے عاجز نہیں ہوندا وہ زندگی دے دروازے گزر نہیں سکتا، وہ ہلاکت دے دروازہ جڑا ہلاکت تک لے جائے۔ اسی سوچنا ہے کہ میں اپنی زندگی چ کہڑے دروازے دا چناؤ کرنا۔ چھوٹا دروازہ مطلب ہے تمہیں اتوں جھکنا پے گا، جھک کے لنگنا پے گا، جھک کے لنگنا پے گا، عاجز بننا پے گا، اپنے کردار چ تے اپنی زبان چ بھی نرم ہونا پوے گا، پھر تسی زندگی پاؤ گے۔ تے اکثر میں ایک الفاظ آنا وا تے ساڈے بزرگاں نے بھی یہ گل کہی سی کہ انسان اپنی زندگی دے وچ دندا طرح سخت نہیں ہونا کہ وقت دے نال دند سخت ہون دی وجہ تو ٹوٹ جاندے نے، بلکہ نرم رہنا زبان دی طرح، کیونکہ عمر بھر زبان انسان دا ساتھ دیندی ہے، نرم ہوندی تے نرم رہو گے تے زندگی بھر تواڈے نال تواڈے دوست ہون گے، تواڈے رشتہ دار ہون گے، تواڈے ارد گرد لوگ ہون گے۔ اگر تسی سخت ہو جاؤ گے تے لوگ تواڈے تو دور ہوندے جان گے۔ نرمی رکھن دے نال زندگی پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے تے برکت پاؤ گے۔ خداوند خدا سے فضل و برکت مانگیں تاکہ ہم عاجز بنیں، چھوٹے بنیں، حلیم بنیں، جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔